آج آخری کلاس ہے ڈومس کے بارے میں. تو آم، آج میں ایک بلڈنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اور اس اس کے ذریعے یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی تک ہم نے ڈومس کو دیکھا مٹیریلز کے حوالے سے، ان کے فارمز کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایون جیومیٹری کے حوالے سے. تو آج ہم دیکھیں گے فارم اینڈ میننگ کے حوالے سے. یعنی وہ سب ایسپیکٹس اپنی جگہ، پروپورشننگ بھی ہے، جیومیٹری بھی ہے، سیمیٹری بھی ہے، ڈیزائن پرنسپلس بھی ہیں. لیکن آج یہ جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کا براہ راست تعلق ہے جو پچھلے ہم نے بار یہ دیکھا تھا کہ جو جیومیٹری بھی جو ہے وہ بھی ایک ذریعہ بن جاتی ہے کچھ میٹافزیکل نظریات، تصورات، ان کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو جہاں جیومیٹری بھی ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح جو ہمارے روایتی فن تعمیر ہے اس میں یہ جو کمیونیکیشن والا ایک خاصیت ہے، یہ بلڈنگز ایز این آرٹ، جو کہ ہر آرٹ کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور بالخصوص کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہمیں حقیقت کے بارے میں. تو اس حوالے سے ہم آج اس وزیر خان مسجد کو دیکھیں گے. میرے خیال سے آپ لوگوں نے یقیناً یہاں وزٹ بھی کیا ہوگا. جو لوگ آپ لاہور میں ہیں خصوصاً، وزیر خان مسجد بہت مشہور ہے، بہت ویل پبلشڈ، ڈاکیومنٹڈ، اینالائزڈ، ڈسکسڈ، اور یہ بالکل اندرون شہر، پرانے شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے. اور یہ جو اس کے سامنے چوک ہے وہ ایک لحاظ سے پورے شہر کا سینٹر ہے، جو سارے دروازوں کو، راستوں کو ایک فوکس بناتے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ آرٹ کا مقصد ہی جو ایک نان فزیکل ایسنس ہے حقیقت کا، اس کو کمیونیکیٹ کرنا، یہ اس کا فنکشن ہے سوسائٹی میں. تو وہ نان فزیکل چیز جو نظر بھی نہیں آتی، تو اس کو ہم کس طرح سے بیان کرتے ہیں. آرٹ میں یہ کیا جاتا ہے امیج کے ذریعے، سمبل کے ذریعے، میٹافور، سملی. جیومیٹری کے بارے میں ہم نے تھوڑی بات کری ہے آلریڈی. اور اگر اور سب سے واضح طور پہ تو جو کیلیگرافی ہوتی ہے، the written word،
کیونکہ اس میں کوئی ابہام کی گنجائش نہیں رہتی، وہ تو واضح طور پہ دو ٹوک الفاظ میں جو بات کہنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ تو اگر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ آپ اپنے دل سے بنا رہے ہیں، جو ڈیزائنرز تھے، آرکیٹیکٹس تھے، کرافٹس مین تھے، ان کا تو یہ مقصد نہیں ہوگا، یہ آپ اپنے طور پہ یو ریڈنگ ان ٹو دیز بائی یور سیلف، لیکن یو جسٹ ہیو ٹو ریڈ جہاں ٹیکسٹ بھی دیا ہوا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی مقصد کا کوئی یعنی شک و شبے کی گنجائش رہنی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، جیومیٹری کا استعمال ایک پریکٹیکل سینسیبل جیومیٹری بھی ہوتی ہے، جس کا زیادہ پریکٹیکل فوائد ہوتے ہیں، اطلاق ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی کہ ایک انٹیلیجبل جیومیٹری بھی ہوتی ہے، جو کہ جس کا کہ تعلق وہ جو ہمارے حواس خمسہ سے اوجھل، غائب میں نظر نہ آنے والی، لیکن اصل ایسنشل ایسنس جو پرنسپلز ہیں، ان کے بارے میں وہ انٹیلیجبل جیومیٹری ہے، جو کہ عقل کے ذریعے، اور عقل سے مراد انٹلیکٹ، اس کے ذریعے ہمیں ان حقائق تک پہنچاتی۔ تو جیسے میں نے کہا ہے، وزیر خان ماسک پہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے نہیں، کافی اسٹوڈنٹس نے بھی ریسرچ کری، ڈاکیومنٹ کیا، انالیسس بھی کی، جیومیٹرک اس کی خد و خال بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے خود بھی کیا ہے اور استعمال بھی کیا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو۔ اب ہم وزیر خان ماسک اپروچ کرتے ہیں چوک وزیر خان سے، اور یہاں جیسے میں نے کہا کہ اس اتنے امپریسو جو ڈیوڑی ہے انٹرنس کی، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ پھر یہ جو کتبے لکھے ہوئے ہیں اسی کے اوپر بھی، اوپر تو نارمل جو دیا جاتا ہے کرونالوجی، اس کے جو ایک طریقہ ہے ہندسوں کا، لیٹرز اکویٹ ٹو نمبرز، اس طرح سے الفاظ کے ذریعے بھی آپ تاریخ نکال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایکچولی ہندسوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے اپنے لیول پہ انٹرنس کے دونوں طرف یہ دو کتبے ہیں، جس میں ہمیں ایز دہقان ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں، اس جہان میں کوئی نیک کام کرو، کیونکہ جو یہاں تم بوؤ گے بیج، وہی اگلے زندگی میں، اگلے جہان میں اسے پاؤ گے۔ اور یہ کہ ہر شخص کو جنت میں جانے کے لیے اس دروازے سے گزرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو دروازہ ہے انٹرنس، یہ محض ایک انٹرنس نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل اور انسان کی زندگی کا مقصد اور منزل تک پہنچنے کا، اصل روحانی منزل تک پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح دوسرے طرف بھی اسی دروازے کے بارے میں، اس انٹرنس کے بارے میں بتایا، اس کی اہمیت کیا ہے، سمبولکلی اس کے مطلب کیا ہے۔ هو الجامع این خانہ کے است چون فلک مظہر فیض، دارد جو حریم کعبہ سر در فیض، سر در سر فیض، بر چہرہ اہل قبلہ بمراد تا حشر کشاد آباد، یعنی حشر تک یہ
دروازہ، یہ انٹرنس ان لوگوں کے لیے جو اپنے قبلے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی مراد پوری کرنے کے لیے یہ دروازہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے فیض سے بھرپور ہے، یہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہے۔ یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ اس انٹرنس کا مطلب کیا ہے، اور اس میں جو منزل ہے وہ ڈومز کے ذریعے، ڈومز کی اپنی سمبولزم اس میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اس کو علامتی طور پہ جو جو ہائر اسپرچل ڈومین ہے، آسمانی ڈومین ڈائمینشن، اس کی سمبولک ریپرزنٹیشن ان ڈومز کے ذریعے، چاہے وہ ہاف ڈومز ہوں چاہے پراپر ڈومز ہوں۔ اب جب جو ڈوم اور اس کے نیچے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا کہ جو اسکوائر سے ٹرانزیشن ہوتا ہے سرکل کو، تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ زون آف ٹرانزیشن کہلاتا ہے، اور وہ ٹرانزیشن کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو کونوں کو آکٹیگن بنایا جاتا ہے، ایک بیچ میں تیسرا ایلیمنٹ آکٹیگنل ڈرم انسرٹ کیا جاتا ہے ایز اے ٹرانزیشن فرام دا اسکوائر ٹو دی آکٹیگن ٹو دا سرکل۔ مگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسکوائر کے کارنرز میں نیش بنا دی جاتی ہے to make that bridge and complete that octagon۔ نیش کا بھی بڑا ایک گہرا اور واضح سمبلزم ہے جو اس زون آف ٹرانزیشن میں بھی ملتا ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے اس آئیڈیا دا نیش، جہاں اللہ تعالیٰ کو قرآن میں ان فزیکل ٹرمز ڈسکرائب کیا گیا ہے، جو سورہ نور، النور، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے جو روشنی ہے، سو لائٹ، اور یہ روشنی ایک 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 نیش ہے جو محراب، اس کے اندر ایک لیمپ ہے جو کہ اس تیل سے جلتا ہے، جو کہ اس درخت کا تیل ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا، یعنی کہ اٹ از ناٹ ان دی پلین آف مینیفیسٹیشن، یعنی اسپیس جو فزیکل اسپیس سے نہیں ہے، تو وہ اس کی روشنی جو ہے ایسے ہے کہ جیسے خود بخود وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سمبلزم ہے نیش کی، اس پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو الیبریٹ کیا ہے۔ لیکن اس میں ڈیوڑی میں بھی اوپر جب آپ دیکھتے ہیں ڈوم کی طرف، ایک تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا غالب کاری اور جیومیٹری، یہاں کتنے اور زیادہ وہ آئیڈیا آف دی ہیونلی ڈوم، اس میں جو غالب کاری اور اس کے انٹرسیکشنز پہ جو ستارے بنا کے دی آئیڈیا آف دی ڈوم فلڈ ود اسٹارز، وہ بہت ہی واضح کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو آرچز ہیں، فیسز، ان میں فریسکوز کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، امیجز کے ذریعے ریفرنس ہے اس منزل کی جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ پیراڈائز، the garden of paradise۔ تو اس میں فروٹس، شرابن طہورا، فلاورز، یہ سارے سمبلائز کرتے ہیں اس ہیون which is the destination۔ پھر جو سالک ہے اس کا سفر اکراس دا پلیٹو، راستے میں the plain courtyard، اس کے راستے میں he has to cleanse himself bodily، وضو، طہارت، اور آگے پھر
یہاں اس میں آئی ایم شیور آپ لوگوں نے یہ کئی بار دیکھے ہوں گے، ان کو اسٹڈی کیا ہوگا، جو کتبے کتابت، اس میں آیات قرآنی بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں، اور اندر پھر بزرگوں کے، اولیاء کرام کے اقوال بھی ہیں۔ ان سب کا جو موضوع ہے وہ عبادت اور معبود اور عابد کے درمیان جو رشتہ ہے، اور اس اس میں کامیابی حاصل کرنے وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں ہے، نماز کی اہمیت، اور ایک جو سینٹرل آرچ ہے، اس میں اتنے لمبی پوری ایک صورت ہے۔ تو یہ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ اس کا تعلق براہ راست نماز کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اٹ ٹاکس اباؤٹ دی سکینہ اور بیت اللہ تعالیٰ کے، اور اس کا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں پوری صورت یہاں اتنی سب سے امپورٹنٹ جگہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک بار وزٹ میں میری نظر پڑی اندر ان آرچز کی، اور ان میں جو سائڈ میں یہ پینٹنگ ہے، اس پہ میں بہت ہی حیران ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کالے کالے بال کیوں لٹکے ہوئے ہیں اس درخت پہ۔ اور پھر جب اس سورہ فتح جو جس کا بھی ذکر کیا، اس کا جب کانٹیکس دیکھتے ہیں تو پھر اس تصویر کی سمبلزم اور معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا تعلق وہ جو بیعت کیا تھا حضرت کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں، ان واقعات کا واضح طور پہ السٹریشن ہے۔ تو بائی امیج، بائی سمبلز، اور یہ جیسے بادل ہیں، یہ بھی سمبلائز کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے رحمت العالمین، اور رحمت یہ باران رحمت، سو cloud symbolizing merciful rain becomes a symbol for the Prophet علیہ السلام۔ اور یہ آپ کو اگر پتہ ہوگا ان واقعات کا کہ وہ حج کے موقع پہ حج کرنے گئے تھے، لیکن راستے میں وہ کر نہیں پائے، لیکن ایک صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال بھی کٹوائے، اور وہ بال پھر نزدیک ایک درخت پہ بکھیر دیے گئے، اور پھر صحابہ نے جا کے اس سے تبرک کے طور پہ بالوں کو اکٹھا کیا اور رکھا۔ تو یہ واقعات یہاں پہ illustrate ہوتے ہیں، بس دس از ہاؤ امیجز آر یوزڈ۔ اسی طرح اسی تصویر کے بالکل مقابل میں یہ تصویر ہے، اب یہ سائپرس انسان کامل کی علامت ہے۔ اوپر جب یہ اوپر اس کے بینٹ ہوتا ہے تو اس کو دی سبمیشن آف دی مسلم، اور جہاں باغ کے اندر دو سائپرس دکھائے جاتے ہیں تو یہ علامت بن جاتی ہے آف لورز ان پیراڈائز۔ اور یہ لورز ان پیراڈائز کیا ہیں؟ یہ پھر یہ تصویر ابھی جو دیکھ رہے تھے یہ لیفٹ پہ ہے، اور بالکل سامنے یہاں اللہ اور محمد جلی حروف میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ So it leaves no doubt who are the lovers in paradise۔ اور یہی پھر جو یہ کارنر میں نیش نما چیز بنتی ہے، یہاں پر بھی جو سائپرس ہے وہ موٹیف دوبارہ آتا ہے، لیکن اس میں یہ انگور کی بیل اس کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے۔ سو جب یہ وائن اینڈ سائپرس انٹرٹوائنڈ، تو یہ
علامت بن جاتی ہے دی لور اینڈ دا beloved. جیسے میں نے کہا یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے who are the lover and beloved, اللہ and محمد. تو اسی طرح سے یہ جو اس میں بھرپور نقاشی، بڑے اچھے اچھے، یہ سارا بھرا ہوا اندر سے اور باہر پھر وہ ہے کاشی کاری. یہ ان کا اس بار بار باران رحمت، کلاؤڈز، اس کا میں نے ذکر کیا. مگر یہ پھول، اور یہ پھول بھی یہ امیجنری فلاورز نہیں ہیں. there has been a study done by a horticulturist, and she found precise identification of species. تو ساتھ میں سیمیٹری کے اصول بھی قائم ہیں، اور لیکن اس میں سائنٹیفک ایگزیکٹ ریپرزنٹیشن، آبزرویشن، کیریکٹرز آف اسپیشیز وہ بھی موجود ہیں. بہرحال یہ فلاورز کا کلیئرلی جو سمبولک اشارہ ہے وہ گارڈن آف پیراڈائز کی طرف ہے. یہ آپ کو جگہ جگہ یہ ملتے ہیں. اینڈ آلویز دیز کلاؤڈس اگین، flowers and clouds، بار بار یہ سمبلزم آپ کو ان میں نقاشی میں مل رہے ہیں. And as I said, these are very precise، اور ان کے نام ہیں، species are shown. اب ذرا سا ہم دیکھیں گے کہ ڈومز میں کس طرح سے یہ جو کمیونیکیشن کا عنصر ہے، how is it operating. ڈومز کا ہم نے پہلے جیسے ذکر کیا تھا اور ایلسٹریٹ بھی کیا تھا کہ اس میں کلیئرلی ایک تو جیومیٹری، اسپیریکل جیومیٹری بنتی ہے، اور اس کے لیے جو کنٹرولنگ گرڈ ہوتا ہے وہ یہ جو ریڈیائی ہیں ان کو شعائیں کہتے ہیں. تو یہ شعائیں اور پھر یہ جو سرکلز ہیں یہ دائرے ڈگریز آف گوئنگ اپ ٹو دا سینٹر، اور پھر ایک جو گرڈ اور اس کے ڈائگنلز. یہاں پہ جو اسکوائر سے سرکل بنانے کا پہلا طریقہ، پہلی منزل وہ یہ ہے کہ روٹیٹنگ انٹرلاکنگ آرچز. تو یہ آرچز جو ہیں ان کو جب روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ انٹرلاکنگ ربز آرچز کا یہ لیول بنتا ہے ایک لیول تک. اس کے بعد پھر عموماً اس لیول پہ ہم نے دیکھی، یہ لیفٹ پہ بھی نظر آ رہی ہے، غالب کاری کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ اور ڈیزائن استعمال کیا ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ فلورل ڈیزائن زیادہ ہے، مگر اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بیچ کا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، یہ شمسا کہلاتا ہے. شمسا بائی دا نیم آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سولر سمبل ہے، اور وہاں سے یہ شعائیں، the rays that spread from there, the origin. اور اس میں پھر ایک پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا وہ غالب کاری میں سٹارز بنتے ہیں. یہاں پہ نوڈ پوائنٹس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں، the names by which he has been called، اور پھر ان کے اوپر درود. اور اس طرح سے again the reference and the subject is to the Prophet علیہ السلام. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد سید ذاکرین. اس طرح سے سردار ذاکرین کے اور کن کن لوگوں کے سردار کے جو ان کے القاب ہیں وہ یہاں ملتے ہیں. سو ویری کلیئرلی دس سرکل
around the Shamsa. تو اس کے اندر the prophet is the subject, and that is his attributes are represented by those galaxy around. پھر جو بیچ والا ڈوم ہے اس میں ایک اور ڈیزائن ہمیں ملتا ہے, اینڈ دس از کوائٹ این امیزنگ ڈیزائن. یہ ایک فلورل ڈیزائن ہے, اور یہ ایک درخت ہے کہ وہ بیس سے اسٹارٹ کر رہا ہے اینڈ بیکمنگ ون بگ انٹرلاکنگ ٹری. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل ڈوم میں the idea, اور clearly this is the سدرۃ المنتہا, وہ جو ایک ٹری, کاسمک ٹری جس کا ذکر آتا ہے کہ it is neither of the east nor of the west, but its branches spread to cover the limits of the cosmos, the universe. It's a beautiful illustration of that idea, that concept of the cosmic tree. Again, the rotating arches, this grid made by rotating the arches, اور یہاں پہ غالب کاری کے بجائے یہ cosmic tree کا symbol استعمال کیا گیا. Again, emphasizing the symbolism of the dome itself, which is the dome of the heavens. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی مختلف فارمولیشنز ملتے ہیں in the gaps between the branches of this tree. یہاں پہ یہ ہاف ڈوم ہے, دم بھی کہتے ہیں اس کو, جو انٹرنس آرچ ویز میں ہے, پیشتاق بھی اس کو کہتے ہیں, فور کورٹ میں جو ہاف ڈومز ہوتے ہیں. اسینشلی وہی ایلیمنٹس اس میں بھی ہیں, غالب کاری, مگر یہاں پہ جو غالب کاری کے نوڈز ہیں, انٹرسیکشنز ہیں, ان کو بہت ہی الیبوریٹ اور خوبصورت انداز سے بنایا گیا. اب اگر کسی کو شک ہے کہ اس ساری اسکیم کا مقصد اور معنی کیا ہے, you just have to read what is written here. There is the Shamsa, the center, اور پھر اللہم صلی وسلم علیہ, لا الہ الا اللہ علی الکبیر. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر شمسا میں, بیچ میں, اور پھر اس میں شاید اتنا کلیئرلی نہیں ہے, لیکن جو یہ اللہ کے اللہ is written right in the first circle, اس کے بعد محمد comes in the next circle of stars, اس کے بعد ابو بکر, اس کے بعد علی, پھر عثمان اور حسن حسین. سارے جو hierarchy اور family related to the prophet, ان کے صحابہ اور جو خلفاء راشدین, they are in that order of precedence. Allah Ta'ala at the center, Muhammad, his lieutenants, his Khalifa, pھر his Panchtak Pak. That is the universe. That is the cosmos. They fill the cosmos. So یہاں بھی یہ جگہ جگہ پھر یہی اسکیم آپ کو ملے گی. There is no doubt what the Shamsa stands for. It's the solar symbol, the center of the cosmos, the point of origin,
اور یہاں لا الہ الا اللہ اس طرح سے لکھا ہے کہ بالکل اس نوک پہ آ کے اللہ کا نام. سو اور پھر اٹس لائک اے اسٹار برسٹ, برسٹنگ سپر نووا ایکسپلوڈنگ, انرجی ساری اس پوائنٹ سے اوریجنیٹ کر رہی. سو دا ہول کاسموس, کائنات وہاں سے وجود میں آتی ہے, flowing outwards and then returning to the point of origin. So these stars, galaxies, all of them emphasizing the idea of the heavens above and the earth. The square symbolizes the material earthly aspect. We have the same idea again. یہاں بھی وہی شمسا بیچ میں ہیکساگنل جیومیٹری وہاں سے پھر جنریٹ کرتی وہ پوری غالب کاری, اور پھر یہ پینڈنٹیوز بن جاتے ہیں. دیٹس دی ادر وے آف فلنگ دیٹ کارنر. اور پھر لوور لیول پہ جگہ جگہ انٹیریئر میں کوٹیشنز فرام دی سیجز, دی اولیاء کرام, اور ان کے نام کہ ہاں یہ, اور اگین their quotations are mainly about the virtues of the worshipper. عابد, عبادت کرنے والا, اس کی کیا حال ہوتا ہے, کیفیت ہوتی ہے, مقام ہوتا ہے, اور کس طرح سے وہ اپنے منزل کو حاصل کرتا ہے وغیرہ. It's all about the relationship between the معبود and the abid, the worshipper and the worshipped, the beloved and the lovers. اب یہ جو niche was one way of making that transition from the square to the circle. اور octagonal drum ایک اور طریقہ تھا, پھر pendentives ایک تیسرا طریقہ ہے. یہ ایک اور بہت ہی خوبصورت طریقہ استعمال ہوتا ہے, یہاں بھی ہے, اور یہ ہے مقرنس. اب یہ اٹس اے سیریز آف نیشز. تو جیسے میں نے پہلے بتایا سورہ نور میں the niche is the symbol of the heart of man. انسان کا جو قلب ہے اس کو علامتاً جو ہے محراب یا نیش جس کے اندر وہ لیمپ. تو یہ جو لوور پارٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ اسکوائر کارنر بن رہا ہے, اور کارنر کو ہم کہتے ہیں زاویہ, اینگل. اور زاویہ ہی وہ اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے جو سیکر ہے, سالک, اور اس کا جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر از دی پریکٹس آف دا سالک. تو وہ زاویے میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے. سو اٹس لائک the corner which is the earthly aspect of the cube, اور یہاں سے the journey through the zone of transition to the heavens above and ultimately to God Almighty. یہاں اس میں یہ استعمال کیا گیا ہے کہ niche, two niches, more niches, repeated. یہ جیسے ذکر میں وہ repetition سے the spirit is elevated, awareness, consciousness, the soul, it rises up
above the material plane towards the heavenly. اور یہ جب اوپر پہنچ جاتا ہے تو اٹس اسٹل ناٹ دی اینڈ آف دا جرنی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جو there are many stages beyond that. When the square transits through these modifications becomes a circle, وہ ہے وصال کا مقام, the earthly and the spiritual, where they meet. وصال کا مطلب ہی یہ ہے ملنا. So لیکن that is that you have arrived in the spiritual metaphysical level but you have not reached your goal. تو پھر اس کے لیے پھر مزید stages, اور یہ جو غالب کاری ہے that reminds us of this heavenly domain. اور اس میں ہم نے we have to rise further through these stages. And of course at the end is the highest point, the Shamsa, rising through these stages. یہ پھر وہ quotations from the اولیاء کرام. قال الجنید یعنی اور قال ابو بکر سفیان, اور مختلف ان کے نام اور پھر کوٹیشنز عبادت کے بارے میں, نماز کے بارے میں یہ ہے. سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, that's the center. پھر قل هو اللہ, یہ پھر جو نام ہیں ابو بکر, علی, عثمان, beautifully interlocked. Immediately the circle after اللہ, اس کے رسول, اور پھر جو اس کے قریبی personalities, ان کو they are making up that galaxy of the heavenly kingdom. اور بھی جو کوٹیشنز ہیں, ایکسٹریکٹس, قرآنک ٹیکسٹ ہیں, یہ سب آربیٹری نہیں ہے بلکہ بڑی کیئرفلی سلیکٹ کر کے پوری صورت یہاں پہ بھی ہے. I think it's تو these are explaining کہ اس کے سارے ہم جو اس پورے اسٹرکچر ایلیمنٹس, ان کے مطلب, معنی, if you read along with the text تو پھر وہ کوئی, جیسے میں نے کہا, شک و شبہ نہیں رہتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ جیسے شروع میں نے کہا کہ یہ it is this journey of the seeker from the world, باہر بازار سے کھڑے ہو کے اس نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا, اس پورچ سے, انٹرنس سے وہ اپنے سفر میں اپنی منزل کی طرف اس کا سفر شروع ہوا, اور اس کی نگاہ, اس کی توجہ اپنی منزل کی طرف, وہ ہیونلی پیراڈائز, اس کا السٹریشن ہمیں ملا. پھر the discipline of cleansing the self, both bodily and spiritually. اور پھر جا کے جب چیمبر کے اندر ہم یہ جو محراب ہیں 5 ہیں, ایک سینٹرل ہے اور 2 ایک طرف اور 2 ایک طرف. محرابوں میں اوپر یہ جو میڈالینز ہیں, اس میں جو فارمولا ہے سبحان ربی الکریم, اور اسی طرح سے سبحان ربی الاعلیٰ, یہ فارمولیشنز as you all know کہ یہ عبادت کے دوران, نماز کے دوران
آپ جب رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی الکریم، سبحان ربی پھر سجدے میں، تو یہ سبمیشن، یو سبمٹ ٹو دی، جس کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سبمیشن ان دا قرآن. اور ہاں یہ بھی دوسری طرف بھی ہے، سبحان ربی الکریم سبحان ربی الاعلیٰ، سیم تھنگ. چار محرابوں میں دونوں طرف یہ میڈالینس ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ جو سینٹرل میڈالین ہے، اس میں دونوں طرف محراب کے یہ جو عبارت ہے، it says simply یا فتح. سو فتح کے مطلب ایک تو یہ who gives victory، لیکن it also means who opens. اور جو سورت سب پوری ایک سورت باہر مین اشتاق میں عبارت تھی، وہ بھی سورت الفتح. تو یہ کنیکشن پھر یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. اور we invoke اللہ تعالیٰ as the opener. اب سوال کیا ہے کہ اوپنر آف واٹ؟ یا فتح، یا فتح، یہ سینٹرل محراب کے دونوں طرف. اور جب ہم رائٹ یا لیفٹ کے جو کمرے ہیں، obviously they are used اعتکاف کے لیے، ڈیپ میڈیٹیشن، سیکلوژن، ان میں جو which is maybe reserved for the highest seeker، ان کی انٹرنس کے اوپر یہ فارمولا جو اکثر مساجد میں بھی ملتا ہے ہمیں، وہ یہاں انر موسٹ چیمبر میں اس کے انٹرنس کے اوپر ہے، اللہم افتح، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. سو کھول یا فتح جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے کہ وہ اوپن کرے، کھولے وہ اپنی رحمت کے دروازے at this now the final attainment of the جو منزل ہے. تو یہ اس طرح سے یہ سارے ایلیمنٹس، the dome، موجبہ، the کلس، ایوری ایلیمنٹ اور ڈیکوریشن باہر، جیسے میں نے کہا کاشی کاری ہے، یہ خاص لاہوری کاشی کاری، اس میں بھی the lover and beloved، the cypress and intertwined vine، the perennial tree of life، the fruit bearing peach tree، یہ ساری چیزیں. اور the subject اسی کے گرد ہے the personality of the Prophet علیہ السلام. یہی ہمیں باہر بھی اور اندر بھی یہ جو سارے سمبلز استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اینڈ پہ یہ سارا جو ہم نے دیکھا کہ جو ٹیکسٹس ہیں یہ عربی میں ہے. سو عربی امپلائز کہ ان کو پڑھنے والا، سمجھنے والا ایک لیول پہ انڈرسٹینڈنگ کے آلریڈی پہنچ گئے، وہ کم از کم عربی سمجھتا تو ہے. ایکسیپشن کیا ہے کہ باہر جو بازار کی طرف خطبے تھے وہ فارسی میں تھے، اور فارسی اس وقت رائج الوقت زبان آفیشل ہر سرکاری کاموں میں بھی استعمال ہوتی تھی. it was like English is used now. فارسی تھی، پر فارسی ہر شخص سمجھتا تھا بازار میں.
تو باہر فارسی میں ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے، اور دی ادر ایکسیپشن از جب ہم باہر نکلنے لگتے ہیں تو اسی ڈیوڑی کے انر سائڈ پہ آن دا وے آؤٹ اوپر یہ فارسی کا کوٹرین کپلٹ لکھا ہوا ہے. محمد عربی کا بروئے ہر دو سر ہست، کسے کے خاک درش نیست، خاک بر سر او. سو وی آر ریمائنڈیڈ. اتنا آپ کو ہم نے سمبلس کے ساتھ، امیجز کے ساتھ، آرکیٹیکچرل ایلیمنٹس کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے وہ. اور کس چیز کے بارے میں یہ سارا افسانہ ہے؟ محمد عربی جو کہ دونوں جہان کے دل تاج ہے، اور جو شخص اس کی دروازے دہلیز کی خاک نہیں تو پھر اس کے سر پہ خاک، یعنی فٹے منہ. اگر تمہیں ابھی تک بھی نہیں سمجھ آیا کہ میسج کیا تھا، تو in this way it's a wonderful lesson to learn. اور یہ واحد اکیلی یہ دس از اے ٹریڈیشن. تمام بلڈنگ، شاید تاج محل کو دیکھ لیں، مریم زمانی میں جتنے بھی اس پیریڈ کی، گلابی باغ، سارے ریڈ واٹ از ریٹن تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سارا سمبولک جو ہے کمیونیکیشن کر رہے ہیں. The buildings, the forms, the structures is opening for us, communicating to us those realities, the essences, the principle which are metaphysical. So this is the function of art and the function of architecture. کہ اس کا ایک فارم بھی ہے، مگر فارم like any language, the words, the text, it's like a language, the architectural language. It has meaning, اور وہ meaning communicate کرتا ہے through the elements of the dome, the structure and its forms. So آج میرا مقصد یہی تھا آخر میں clearly یہ دکھانا. It's not simply very sophisticated intellectual language of geometry جو ہر کوئی کو نہیں سمجھ آتا, and it comes down to simple, understandable, unequivocal text and words. اس میں وہ چیزیں، وہ نظریات، وہ تصورات بیان کیے گئے ہیں. So this was the last thing that I want to show. And اس پہ اگر کوئی اب questions ہو تو we can take up those. عقیلہ شرازی، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے، سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم سر، جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سب بہت ہی خوبصورت باتیں، اور ہر بار آپ سے اور تیمور صاحب سے ہمیشہ سے نیا ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج تو بہت ہی زیادہ ملا ہے مجھے. اور وزیر خان بہت بار دیکھی اور ہر بار کچھ نیا ہی سمجھ آتا ہے. جی ہاں، وہی بات کی، اتنی خوبصورتی، اتنا وزڈم، اتنا استھیٹک ہے ان سب چیزوں میں کہ مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ اٹس جسٹ لائک اے فلوئنگ واٹر، کہ آپ بہتے چلے جائیں اور بس رکے نہ، سلسلہ نہ رکے، جا کے اس ذات سے جڑ جائے جس کی آپ تلاش میں ہیں. یہ جو ابھی آپ نے باتیں کریں، یہ جی سر. بالکل ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ڈیزائن بغل میں آرچ کے جی اوپر بنایا جی ہوا سر. ہے، فلورل ڈیزائن، عربیسک، مگر جی اس جی کی بھی وہی یعنی وہ کیفیت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں.
It's an बिल्कुल। endless flowing, unfolding forever. Each time another mystery is exposed. जितनी बार देखें उतनी बार आपको कोई ना कोई नया पहलू, कोई ना कोई नए मायने उसमें रिवील होते हैं. इट्स कंटिन्यूसली अनफोल्डिंग रिवीलिंग. इसी तरह से अन- जो जो बैकग्राउंड इसके येलो टैबलेट में फ्लावर्स का भी, हम्म, ये खासियत है of the designs. It has this sense of infinitely, in exactly. infinitely unfolding forever. There's no limit. जी, thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। महविश, आपने कुछ ऐड करना है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई. सर बस यही कहना चाहती हूँ कि आई विजिटेड वजीर खान मॉस्क लाइक बहुत साल पहले, लेकिन कभी इस तरह इन डेप्थ मैंने कभी एनालाइज नहीं किया सब चीज़ों को। लाइक ये जरूर देखे कि अंदर बहुत ज्यादा ये जो आप कह रहे हैं सिंबॉलिक और रिप्रेजेंटेशन है ऑफ थिंग्स, तो ये मेरे लिए एक नई तरह से उसको देखने का लाइक आई गॉट अ चांस टू लाइक रीड द मॉस्क इन अ डिफरेंट वे। और जो उसके अंदर सारी पेंटिंग्स एंड ऑल ऑफ द आर्ट वर्क, मुझे तो कभी वो आइडिया ही नहीं था कि उस सब के पीछे इतना ज्यादा देयर इज लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग मीनिंग बिहाइंड ऑल ऑफ इट which connects you to Allah Mia and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So it's amazing. It's kind of overwhelming. मैं हमेशा यही word use करती हूँ, but it's kind of overpowering kind of a thing. तो मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा आज का लेक्चर। जी जी, थैंक यू. मैं ये एक चीज आपको जरूर आपने शायद नोट की होगी. इट मस्ट हैव बीन पॉइंटेड आउट टू यू बाय तैमूर और समबडी व्हेन यू विजिटेड, कि ये जो सारी टेक्स्ट्स हैं, कतबे हैं, इनके कातिब भी नोन पर्सन्स हैं. ये एवं कोई गुमनाम किस्म का क्राफ्ट्समैन नहीं है. ये को 5-6 कातिब हैं, जिनके 5 या 6 जिनके नाम कतबों में जगह जगह लिखे हुए हैं. एंड दे आर नोन टू हिस्ट्री, एंड वी नो दैट दीज कातिब्स वर अहले बैत, यानी they were initiated into the Sufi silsilas. तो ये they were highly developed, educated, contemplative people. They were not just ignorant craftsmen who were making these things. And then the texts that have been selected, ये भी कोई ऐसे बाय चांस या एड हॉक नहीं है. There's obviously जो ये हमें एक दफा एक्सप्लेन किया था इन टेक्स्ट के बारे में, बड़े अच्छे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जो खुद कातिब भी हैं थे, और उन्होंने बताया कि ये जो the quality of the calligraphy, the style and the selection and placing, clearly this is not the work of Jahilin, and not even one person. He suggested that there was clearly a committee of the top intellectuals, spiritually enlightened people who were in charge of taking these decisions and guiding these decorative works. So it just to remind you that, जो इतराज अक्सर किया जाता है कि ये तो जी आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो तो बेचारा क्राफ्ट्समैन को तो इतना नहीं पता ना, वो बेचारा होगा अनपढ़ सा जाहिल. तो ये पता नहीं क्यों तस्वुर बन गया, ये भी जी पैदा किया. अच्छा, मुलातिफा मलिक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Neest, thank you so much for the topic and the थैंक यू.
All right. Sarah Rana. अस्सलाम वालेकुम सर। Waalaikum. सर, जो आप डोम्स का बता रहे थे उसमें मुझे एक कमेंट आ रहा था कि किस तरह से हायरार्की जो डेवलप हुई थी मुस्लिम एरा में, आप एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांजिशन करते हैं, तो वो मॉडर्न आर्किटेक्चर में तो बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया। लाइक इसमें आप एक पॉइंट की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन अब सब चीज़ों को एक कॉमन बनाने के लिए सब एक जैसे, वो हायरार्की वैसे भी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई है और आर्किटेक्चर में भी उसको ख़त्म करके एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो ये कमेंट मुझे आ रहा था। तो दूसरा ये कि जो सारे आपने टेक्स्ट लिखा है वो बहुत मतलब जो अभी भी ये एनालिसिस आप सही कह रहे हैं पेश करें, तो ये कहते हैं कि ये वो नहीं मानते इन बातों को, और वो अभी भी इसका एनालिसिस उसके स्ट्रक्चरल बेसिस पे करेंगे और उसकी पेंटिंग्स कैसी हैं, लेकिन इन चीज़ों में कोई नहीं जाता। तो काफ़ी अच्छा लेक्चर था, थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये वाजे जो एक तब्दीली और फर्क, इट इज अ डिफरेंस ऑफ वर्ल्ड व्यू कि आप व्हाट डू यू कंसिडर, हु एम आई, व्हाट इज द वर्ल्ड, वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस। और वो अब मॉडर्न मैन, और अब तो बिल्कुल ही पोस्ट मॉडर्न मैन के नजदीक तो ये सब चीजें फेरी टेल्स हैं, मन गढ़ंत हैं, इसके कोई वजूद नहीं है। दे जस्ट डिनाई, रिफ्यूज ऑल ऑफ व्हाट वी कैन सी सो क्लियरली। वो नजर ही नहीं आता, ना उन्हें कोई दिलचस्पी इन चीजों में। हाँ, आप एस्थेटिक्स की बात कर लें, एक्सप्रेशन की बात कर लें, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और इस तरह की चीजें। मीन आई हैड some exchanges with other architectural critics, historians, जिन्होंने क्वेश्चन किया मेरी दिस रीडिंग ऑफ वजीर खान मॉस्क। कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो सब नहीं, ये तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी और वो सब कुछ। सो यू राइट, आजकल इन चीज़ों से हम इतने दूर हो गए हैं कि हम उस किस्म के एटीट्यूड और सोच और पर्पस उसको समझ ही नहीं सकते। थैंक यू। और कोई anybody else want to add anything before we अस्सलाम sign वालेकुम off? सर। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं आप? माहिना। जी सर। जी जी। Sir, I wanted to thank you for this lecture. It's an honor and a privilege to have this class one-on-one from you. I've read the article. I've listened to all the details you've already provided pehle. And every time I go there with the insight that you provided us with this beautiful text जो आपने एक वो article publish किया था. And उसके बाद से every time I go to Wazir Khan, it's a new discovery, it's a new way to look at it. The flora, fauna, the fruital, मतलब जितने इन्होंने not only the writings but also the visual vocabulary they've used for every transition phase has completely taken me away, and वो thought process हर दफा ज्यादा trigger हो जाता है of how amazing and how detailed everything is done over there. जिस तरह से वही आपकी बात है कि वो देख के जब उस नजर से देखते हैं तो पता चलता है कि it wasn't the work of a layman, it has been well thought, well designed, और not just the structure, the plan, the layout, but overall हर छोटी सी डिटेल, एक पत्ता भी बेवजह नहीं है वहाँ पे. So thank you for sharing all these insights and all the findings with us, and I hope that हम जाके इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी understand कर सकें, और जो इसका the message they've left behind for us to understand, or to understand that itself is something that's really important. Especially जो एक थैंक यू। painting की जो आपने refer किया था in the article. So every time I just go there and I'm just looking at it and just looking at the details and all those aspects that you've highlighted जो कि आम तौर पे हम बगैर सोचे देखे ऐसे ही उठ के आ जाते थे पहले. Thank you so much for everything, giving us a new way of looking at things, a complete different lens to appreciate all these marvels of architecture and art. Thank you, sir. Thank you very much, Mahina, and thank you everybody for being a wonderful class. And every time I give these lectures, these classes, believe me, I discover something new every time. And I am as much a student
as you are a keen learner, I learn in the process myself. So it's a continuing journey. अल्लाह सबको कामयाबी दे अपने जर्नी में और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाए. आमीन. शुक्रिया.